بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. پھر بھی معطر کرے زبان صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی مختصر وقت میں مختصر انداز میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک دو فضیلت اور ان کے مصائب بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. بی بی کی عظمت پہ مل کر صلوات پڑھیں. زمانہ جاہلیت اسلام آنے سے پہلے خاتون کو ایک ننگو آر کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا. اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو صاحب خانہ کے لیے اس لڑکی کا پیدا ہونا ایسا باعث ننگو آر ہوتا تھا کہ باپ اپنی پیدا ہونے والی لڑکی کو لخت جگر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا اور صحرا میں لے جاتا اور صحرا میں گڑھا کھود کر اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا. یہ وہ انسانیت کی ذلت تھی کہ جسے آ کر اسلام نے ختم کیا ہے. اور اسلام نے آ کر خاتون کو ایسی عزت عطا کی، ایسی عظمت عطا کی کہ جس کی کائنات میں مثال نظر نہیں آتی. اسلام نے کہا
او زمانہ جاہلیت میں پلنے والے لوگوں، زمانہ جاہلیت میں خاتون کی قدر نہ کرنے والوں، زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو درگور کرنے والوں، سنو، وہ لڑکی جو تمہارے گھر میں پیدا ہو رہی ہے اس کے 3 مرحلے ہیں، اور ہر مرحلے میں وہ اپنی ایک عظمت رکھتی ہے۔ وہ لڑکی جو تمہارے گھر میں پیدا ہو رہی ہے اس کا ایک مرحلہ ہے بیٹی کا، دوسرا مرحلہ ہے زوجہ کا، اور تیسرا مرحلہ ہے ماں کا۔ اسلام نے کہا اے زمانہ جاہلیت میں پلنے والوں، جس عورت کو، جس خاتون کو تم ننگو عار کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جب وہ تمہارے گھر میں آتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے۔ اور اسلام نے کہا کہ جب یہی لڑکی، یہی عورت تمہارے گھر سے زوجہ بن کر کسی کے پاس جاتی ہے تو پھر اس کے ایمان کی محافظ ہوا کرتی ہے۔ اور کہا کہ جب یہ 2 مرحلے عبور کر لیتی ہے اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ ماں والا، تو اس کی عظمت یہ ہے الجنت تحت اقدام امہاتها، جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو اسلام نے خاتون کو عزت اور عظمت عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس ننگو عار کو ختم کرنے کے لیے اپنے حبیب کو لڑکی عطا کی، اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب تجھے ابتر کا تانا دینے والے خود بے نام و نشان ہو جائیں گے، میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں۔ اور پھر کیسی عظمت والی خاتون اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی، ہاں، کہ جس کے نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا بابا سید الانبیاء ہے، جس کا شوہر سید الاوصیاء ہے، ہاں، اور جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نعرہ حیدری، 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 عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اور ایسی پر عظمت خاتون ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا مادر حسنین کے بھی بقیہ خواتین کی طرح 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلوں سے گزری ہے زہرا۔ ہاں، پہلا مرحلہ بیٹی کا ہے، دوسرا مرحلہ زوجہ کا ہے، تیسرا مرحلہ ماں کا ہے۔ جب پہلے مرحلہ میں تھی تو رحمت تھی اس باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے، اور جب اس مرحلے کو عبور کیا اور اپنے گھر سے، بابا کے گھر سے آئی علی ولی کے گھر میں، آئی شوہر کے گھر میں، بنی زوجہ، تو زوجہ بنی اس شوہر کے لیے کہ جو کل ایمان ہے، اس لیے کہ جناب رسول خدا نے علی ولی کو جب دشمن کے مقابلے میں روانہ کیا، کہا جس کو میں بھیج رہا ہوں اسے عام نہ سمجھنا، بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اور جب جناب سیدۃ نساء العالمین نے یہ 2 مرحلے عبور کرنے کے بعد جب بی بی آئی ہے تیسرے مرحلے میں، اور وہ ہے ماں کا مرحلہ، تو پھر ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے جنت، اور جنت بنی ہے ان بچوں کے لیے کہ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔
اللہ اکبر، کیا کہنے جناب فاطمہ الزہرا کے، بڑی عظمت کی مالکہ ہے جناب فاطمہ الزہرا، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، جناب خاتم سے لے کے قیامت تک نہ کوئی خاتون جناب سیدۃ النساء العالمین کا مقابلہ کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا کی کہ جناب فاطمہ الزہرا کا گھر وہ گھر ہے کہ جو ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جب ملائکہ آتے ہیں نا تو کبھی یہ فخر نہیں کرتے، کبھی یہ در زہرا پہ آ کر یہ نہیں کہتے کہ ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں، بلکہ جب فرشتہ آتا ہے تو بس یہی کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی ہوں۔ اللہ اکبر، ہاں جناب فاطمہ الزہرا کا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں وحی اترتی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ مقام ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب رسول خدا جب جنگ کے لیے کہیں تشریف لے جاتے نا سفر پہ تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی زہرا سے الوداع کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے زہرا کی زیارت کرتے۔ اللہ اکبر، جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب رسول خدا کا یہ معمول تھا کہ جناب رسول خدا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد جناب رسول خدا نماز صبح ادا کرنے کے بعد تعقیبات سے فارغ ہو کر در زہرا پہ آتے اور آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، گویا کہ جناب رسول خدا اپنے عمل سے یہ بتا رہے تھے، او مسلمانوں یاد رکھو زہرا کا گھر وہ گھر ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھنے کے قابل ہے، زہرا کا در وہ در ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھنے کے قابل ہے، جلانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب آتے نا اپنی بیٹی کے دروازے پہ دق الباب کرتے، جناب زہرا رو کے کہتی بابا میں بیٹیوں کے گھر بھی آنے کے لیے کوئی اجازت لینی پڑتی ہے، تو جناب رسول خدا رو دیتے اور کہتے بیٹی میں کیا کروں، مجبور ہوں، ان اللہ امرنی بذالک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اے میرا حبیب، زہرا کا در وہ در ہے، اگر تو باپ بھی ہے نا، جب زہرا کے دروازے پہ آیا کر تو بغیر اجازت کے زہرا کے گھر داخل نہ ہوا کر۔ اللہ اکبر، بس رلاتی تو یہی بات ہے، اللہ کا رسول جو زہرا کے دروازے زہرا کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد مسلمان اسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، رونے والوں بڑی مصیبت ہے زہرا کی، ابھی چاند دن نہیں گزرے تھے رسول اللہ کو، ادھر رسول اللہ کا انتقال ہوا، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر لوگ اجر رسالت دینے کے لیے در زہرا پہ آئے، کچھ یوں آئے اجر رسالت لے کر، بعض لوگ ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں، اور بعض ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں آگ تھی، 300 کا مجمع تھا، آ کر در زہرا پہ دھمکیاں دینے لگے، یہی کہنے لگے زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، ایک شخص نے دھمکی دینے والے سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس گھر میں تو نبی کی بیٹی رہتی ہے۔ کہتا ہے وَإِن، اگر رہتی ہے تو رہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر علی باہر نہ آئے اور میں اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے والوں، آنے والے نے زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر، دروازہ جلنا شروع ہوا، آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ دروازے کے پیچھے زہرا امامت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ زہرا کے پیچھے پتھروں کی دیوار تھی۔ رونے والوں، جب دروازہ جل رہا تھا، ظالم نے دروازے کے جلانے پر اکتفا نہیں کیا، فرکل الباب برجلہ۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، اس کمینے نے جلتے ہوئے دروازے کو نجس پیر سے ٹھوکر ماری۔ اللہ اکبر۔ جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ آیا۔ میں کیسے پڑھوں؟ ایک طرف سے پتھروں کی دیوار، دوسری طرف سے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں حسنین کی ماں۔ اجرکم اللہ۔ ایک طرف سے جلتا ہوا دروازہ، دوسری طرف سے پتھروں کی دیوار، درمیان میں نبی کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ اس پر ظالم نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو اتنا دبایا، اتنا دبایا، قریب تھا زہرا کی روح پرواز کر جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، زہرا کی چیخیں نکل گئیں، رو رو کے کہتی ہے آفزا خذینی ویلیک شن دینی فضا، مجھے سہارا دو، میرا محسن مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، آیت اللہ اصفہانی لکھتے ہیں جب دروازہ جل رہا تھا، اس دروازے میں دو لوہے کی میخیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ اس دروازے میں دو لوہے کی میخیں تھی۔ سادات مجھے معاف کرنا، اس دروازے میں دو لوہے کی میخیں تھی جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں لا تسأل عنی خبر المسمار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لا تسأل عنی خبر المسمار، او جلتی ہوئی دو میخوں کی خبر مجھ سے نہ پوچھنا۔ سال صد رہا خزانت الاسرار، او یہ تو زہرا کا سینہ بتائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ اصفہانی لکھتے ہیں جب دروازہ زہرا پہ آیا ہے، زہرا نیچے تھی، اوپر سے جلتا ہوا دروازہ، اوپر سے لوگ گزرتے رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ رونے والوں، جب زہرا کو افاقہ ہوا، زہرا نے فضا سے پوچھا، فضا میرا سرتاج کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت فضا کی آواز آتی ہے، زہرا اسے لوگ گلے میں رسی ڈال کر دربار لے گئے۔ جیسے ہی دربار کا نام آیا، درد بھول گئی، حسنین کو ساتھ لیا، وہاں آئی جہاں مولا علی جا رہے تھے۔ سنو گے، بی بی نے آ کے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، بی بی رو کے کہتی ہے، او مسلمانوں، میرے سرتاج کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے بال کھول دوں گی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، جب ہاتھ نہیں چھوٹا، ظالم کی آواز آتی ہے، کن فوز جلدی کر، زہرا کا ہاتھ چھڑا۔ اللہ اکبر۔ سنو گے اب کنفوز نے کیا کیا، کیسے ہاتھ چھڑایا؟ یہ کمینہ تازیانہ لے کے آیا، لہراتا آیا تازیانہ، سادات معاف کرنا۔ اس نے آ کے آپ کی دادی کے ان ہاتھوں پہ ظلم کرنا شروع کیا جو رسول کی بوسہ گاد۔ اللہ اکبر۔ اور بالآخر ہاتھ چھوٹ گیا۔ اس طرح ہاتھ چھوٹا جب تک زندہ رہی، دائیں ہاتھ تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہر الہ محمد و آل محمد کی عظمت و طہارت کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو منظور و مقبول فرما۔